ایک کہہ رہے ہیں بنکر میں چھپنے کی نوبت آ گئی تھی، تو ایک کو آسمان میں اڑتے بھارتی ڈرونز کی یاد آ رہی تھی، ایک نے منیر کو بنکر والی بات یاد دلا دی، تو ایک نے چھپاتے چھپاتے سچی بات بتا دی، اور آخرکار پہلی بار دنیا نے آپریشن سندور کی سفلتا کی کہانی پاکستانی سیاستداں کی زبانی سن لی۔ پاکستان کے راشٹرپتی زرداری نے جم کر ڈینگیں ماری۔ بھارت کے خلاف جم کر زہر اگلتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکرتا بھارت کے ساتھ یدھ کے لیے تیار ہے۔ پہلگام آتنکی حملے کے بعد بھارت کے آپریشن سندور کی مار جھیل چکے پاکستان کو پردھان منتری نریندر مودی نے کڑے شبدوں میں فٹکار بھی لگائی تھی۔ دوستو، پاکستان کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی تو مجھے میرے ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ بنکر میں چلے جائیں بیکاز جنگ کا خطرہ ہے۔ زرداری نے یہ بات اپنی وائف اور سابق پرائم منسٹر کے جو جسے کہتے ہیں نا اس پہ کی۔ جو پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے، جس میں کہ خاص طور پہ افغانستان کی سائڈ سے جس طرح کی سچویشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، ایسے میں بھارت کے ساتھ مزید کلیشز یا پھر کہہ لیجیے لڑائی جھگڑا ناراضگی جو ہے وہ شاید پاکستان جو ہے وہ نہیں افورڈ کر پائے۔ پاکستان کا جھوٹ بولنا ان کے ڈی این اے میں ہے، وہ بولتے رہیں۔ سچائی دنیا کو معلوم ہے، سچائی ٹی وی کے اوپر آ چکی ہے، سچائی ویڈیوز میں ہے، سچائی سیٹلائٹ امیجری میں ہے، جو کہ انڈیا نے بار بار دکھائی ہے۔ برسی کے اوپر کی اور کہا جناب کہ میں بنکر میں نہیں جاؤں گا، لیڈر جو ہیں وہ بنکر میں نہیں جایا کرتے، دس اینڈ دیٹ اینڈ اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ اب ان کا جو ملٹری سیکرٹری ہے اس نے تو ایک پروٹوکول کی بات کی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ میں پروٹوکول وغیرہ کو میں نہیں مانتا اور میں نہیں ان چیزوں کو ایڈریس کروں گا اور دیکھوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جے ہند دوستوں، آپریشن سندور کتنا خطرناک تھا پاکستانیوں کے لیے، اب بیتے پل بیان کر رہے ہیں پاکستان کے جو راشٹرپتی ہیں آصف علی زرداری صاحب۔ ان کا کہنا ہے کہ اس رات مجھے سینیہ ادھیکاریوں کی طرف سے فون آیا اور انہوں نے کہا بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا اور آپ جو ہے وہ جلد سے جلد بنکر میں چھپ جائیے، ادروائز ہم جو ہے آپ کی سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کھلے میں گھومیں اور آپ کو بھارت چھوڑے۔ بھارت کی کوئی بھی میسائل یا ڈرون جو ہے وہ آپ کو نشانہ بنا سکتی۔ شہباز شریف سے لے کے آصف علی زرداری یعنی راشٹرپتی تک سب کو بنکر میں لے جانا پڑا، اور ایون دو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھارت میں کوئی آدھیکارک بندہ بنکر میں گیا تھا، مودی جی جیسا، مودی جی، امت شاہ، گرہ منتری راجناتھ سنگھ، گرہ منتری امت شاہ اور ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ، یہ سب لوگ کھلے گھوم رہے تھے، کسی کو بنکر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پر پاکستان کی جو پوری لیڈرشپ ہے، کیبنٹ ہے، وہ سب لوگ بنکر میں چھپ گئے تھے۔ سو آپ امیجن کر سکتے ہیں بھارت کی دہشت اس سمے کیا رہی ہوگی آپریشن سندور میں۔ جب ٹاپ آفیشیل جو ہے بنکر میں چھپ گئے تو لوگ تو پھر نسہائے ہو گئے نا، لوگ تو پھر اوپر والے کے بھروسے بچے تو بچے، نہیں تو گئے۔ تو یہ صورتحال ہو گئی تھی، اور وہ درد جو ہے وہ آصف علی زرداری، مجھے لگتا ہے اگر بھارت وہاں سے 6 گھنٹے بھی ایکسیلیٹ کر دیتا نا تو پھر پاکستان نے ایک بہت بڑا حصہ اپنا چھوڑ کے بھاگ جانا تھا، اور پھر وہ آج بھارت کی ٹیریٹری ہوتی۔ چلو ابھی بہت موقع ہیں۔ ادھر سے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں بھارت میں، نریندر مودی صاحب، وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی اکانومی کی باتیں سنا رہے ہیں، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ انڈیا کے حوالے سے بات کر رہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو انڈیا ان پاکستان ہے، انڈین جو ہائی کمیشن ہے اسلام آباد، اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا جناب کہ 2025 تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 2025 تو انڈیا کے لیے بڑا برا ہے، کیونکہ اگلے دن دا ہندو اخبار نے کہا کہ 2025 جو ہے وہ سب سے مشکل ترین سال تھا فار انڈیا۔ 2025 سب سے مشکل ترین سال تھا، اور اس میں یہ اسپوک آف دس اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ اس لیے مشکل ترین سال تھا بیکاز انڈیا جو ہے اس کو وہ جو گلوبل ریلیونس تھی، وہ پوزیشن تھوڑی سی اتنی سٹیبل نہیں رہی اب انڈیا کی۔ انڈیا کو جو امریکہ سے سپورٹ چاہیے تھی وہ نہیں ملی، انڈیا کے اندر اخباریں یہ لکھ رہی ہیں۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے صدر صاحب کا یہ کہنا کیا انڈیکیشن ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ انڈیکیشن ہے کہ بھائی صاحب یہ سارا ٹائم انڈیا ہمیں دھمکیاں دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، سارا ٹائم انڈیا ہمیں دھمکیاں دیتا رہتا ہے اور بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ جناب ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ نہیں ہوں گے۔ تو اور وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ
उनको भी ये अच्छा लगता है ये सियासत करनी और ये सारी चीज़ें, तो वो समझते हैं ठीक है, अगर ये पाकिस्तान अगर मोदी साहब कर सकते हैं तो हम भी ये कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मोदी साहब ने जो सियासत शुरू की है, पाकिस्तान ने बड़ी देर तक ऐसी सियासत जो है वो ना करने का फैसला किया, लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है ना, उनको भी मैदान में थोड़ा कूदना पड़। इसलिए हम कहते हैं कि भाई थोड़ा अमन के साथ ही चले। लेकिन खैर अगर हम बात करें इस वक्त के प्रेसिडेंट यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज यानी कि कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जी तुम वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे सपा सालार के पास है। यानी कि उनका इशारा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था और उनका कहना यह था कि जनरल आसिम मुनीर के पास जो दिल गुर्दा और पता नहीं फेफड़े कान नाक पता नहीं कौन कौन से उन्होंने जो है बॉडी ऑर्गन गिनवा दिए कि वो कहां से लाओगे, ये कहना था जी आसिफ अली जरदारी साहब का। और कह किसको रहे थे, वो कह रहे थे जी भारत को। जी हाँ, भारत के लिए उनका ये कहना था कि हम और जहाज भी गिरा सकते थे लेकिन हमारे दिल में क्योंकि रहम बहुत है तो इसलिए हमने और जहाज नहीं गिराए। ये भी आसिफ अली जरदारी साहब का कल का स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, शाम में उन्होंने ये भाषण दिए। और उसके बाद जी उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम जो है हम भारत से बिल्कुल नहीं घबरा रहे और ना ही हमें कोई डर खौफ किसी किस्म का ऐसा है, बल्कि हम और भी जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमें रहम आ गया। उसी के साथ साथ जी आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि किसी ने भी अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो याद रखो यहाँ आसिफ अली जरदारी बैठा हुआ है। सर वो तो सभी को पता है आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप कैसे बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं और किसने बिठाया है ये भी सभी को पता है। और सबको ये भी पता है कि आप अपने बेटे यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए भी आप बार बार सर इतना बटर लगा रहे हैं कि जैसे कोई हद नहीं। लेकिन बार साथ ही साथ जो है जैसे मैंने आपको बताया कि वो ये कह रहे हैं कि जी इतना दिल गुर्दा जिगर फेफड़ा कहां से लाएगा भारत जो हमारे सपा सलार यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन जाहिर है कि सपा सलार तो उन्हीं को कहा जाता है। तो जी वो इतना दिल गुर्दा जो है जो उनके पास है वो कहां से लाएंगे। और ऐसे में जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें के मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि दिल गुर्दा फेफड़े और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहां से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो सर मैं आपको साफ बता रही हूँ कि हरगिज आप जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब की बातों में मत आइएगा, इसलिए कि पाकिस्तान में सर आजकल ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना कि हम खुद हैरान हैं। और हम लोग यही कह रहे थे कि आप तो अपने ही लोगों से बात कर रहे थे, आपके सामने तो आपके ही समझे कि फौजी ही सामने बैठे हुए थे, कोई सिविलियन भी नहीं बैठे थे सर, तब भी आपने ये शीशा लगा के बहुत जबरदस्त काम किया। आपको तो पता है ना जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उसके ऊपर किसने अटैक किया था? जी हाँ, उन्हीं के लोगों ने अटैक किया था, यानी कि भाई लोग ने अटैक किया था। तो